السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں جو نظم تھی تضحیک کے روزگار ہے نا، اس سلسلے میں وہ جو نظم ہے ابھی بورڈ کی جانب سے اس سال اس کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اسے آپ کو پڑھنا نہیں ہے، امتحان میں اس کے متعلق سوالات وغیرہ آئیں گے ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہ جو چھٹی نظم ہے صحن چمن کی سیر ہے نا، صحن عام طور پہ ہوتا ہے برآمدے کو کہتے ہیں، یا گھر کے آگے کا جو حصہ جو مین گھر ہوتا ہے اس کے آگے کا جو کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ صحن کہلاتا ہے۔ صحن چمن، چمن یعنی چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ، چمن یعنی باغ ہے نا، باغ کے صحن کی سیر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ باغ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو کھلا ہوا لمبا سا دور سا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے پھول پودے کیاریاں ہے نا، الگ الگ قسم کے خوشبودار پھول ہے نا، خوبصورت پھول ہوتے ہیں، تو وہ صحن چمن کی سیر، اس کا مطلب مراد یہی ہے کہ باغ کی سیر ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے، سادہ اور کا سمپل مطلب ہے باغ کی سیر۔ اسے لکھا ہے عادل ناگپوری ہے نا، اس نظم کو کس نے لکھا ہے، عادل ناگپوری نے لکھا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے۔ یہ ہے مثنوی، کیا ہے یہ، مثنوی ہے نا۔ مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعے یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے نا، تصویر کشی کی جاتی ہے۔ مثنوی کے اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں نا، مثنوی کے اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہر شعر میں مختلف قافیوں کی وجہ سے اس نظم میں طویل قصے کو بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے نا۔ مثنوی میں عجیب و غریب قصے، عشق و محبت کی کہانیاں، جنگ، مہم جوئی کے حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہماری مثنویوں میں فطرت کی خوبصورتی کو بھی طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ شعراء نے خاص طور پر باغات کی رنگا رنگی کو اشعار میں اس طرح پیش کیا ہے کہ درختوں، پھولوں، نہروں اور روشوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی مثنوی وہ ہے کہ جس کو مسلسل اشعار کے ذریعے کنٹینیو ایک بات کو، ایک منظر کو آگے پیش کیا جائے ہے نا، وہ مثنوی کہلاتی ہے نا۔ آگے ہم باغ میں چلنے والی ہواؤں اور پھولوں کی مہک کو محسوس کرنے لگتے ہیں نا۔ اس انداز میں شاعر باغ کی اور پھولوں کی اور ہواؤں کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ہم کو اس کا احساس ہونے لگ رہا ہے، ہواؤں کا، پھولوں کا۔ آگے ذیل کے اشعار میں باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ گل و لالہ، نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہوئی ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہے، گل و لالہ ہے نا، گل ہے نا، لالہ ایک پھول ہوتا ہے نا، گل یعنی پھول، نسیم و شمیم یعنی ہواؤں اور مہک خوشبوؤں کے بارے میں، اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہوئی ہے نا، اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں سے بھری ہوئی ہے۔ جان پہچان دیکھ لیتے ہیں، اس سے کس نے لکھا ہے۔ عادل ناگپوری کا اصل نام سید عبدالعلی تھا۔ وہ 1823 میں ناگپور میں پیدا ہوئے۔ دینیات کی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے عالموں کے آگے زانوئے ادب طے کیا۔ زانوئے ادب طے کیا کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا، زانوئے ادب طے کرنا یعنی علم حاصل کرنا، یعنی اپنے وقت کے بڑے بڑے ٹیچر اور جو استاد تھے، عالم تھے، ان سے انہوں نے علم سیکھا تھا۔ عادل رگھو جی راجے سوم کے انتظامیہ میں ملازم بھی رہے نا، جو ایک راجا تھے رگھو جی راجے ہے نا سوم، ان کے انتظامیہ میں ملازم بھی رہے۔ انہوں نے 1894 میں وفات پائی۔ فارسی میں بھی عادل کی کئی کتابیں ہیں۔ درج ذیل مثنوی ان کے کلیات سے لی گئی ہے۔ ان کی کلیات یعنی جو انہوں نے جو ایک موٹی سی ضخیم کتاب انہوں نے جو لکھی تھی مثنوی، اس میں سے ہی ایک باب کو وہاں سے لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے نا۔ سب سے پہلے اس نظم کا ہم لوگ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اس مثنوی کا، اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ خلاصہ اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ اس سے آپ کو جو لکھی گئی یہ نظم ہے اس کو آپ کو سمجھنے میں آپ کو کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے ہے نا۔ خلاصہ، ایک دن شاعر کو صحن چمن کا خیال آیا۔ کس کا خیال آیا، صحن چمن کا۔
ایک دن شاعر کو سین چمن کا خیال آیا. اس کے دل میں سرو اور سمن کے درختوں اور پھولوں کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی. دل نے اس سے کہا کہ آپ کب تک یوں ہی گھر میں بند رہیں گے؟ اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے، یعنی اپنی طبیعت پہ کسی قسم کا غم اور رنجیدگی طاری نہ کیجیے، اور گل و لالہ کی بہار کا نظارہ کیجیے جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے. معطر کرنا یعنی ہوا کو خوشبودار بنانا ہے نا، معطر کرنا ہے نا. خود سمن کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہوئی جا رہی ہے، یعنی وہ نسیم جو بصیرت کے باغ میں چلتی ہے اور خوشبودار سانسوں والی ہے، جو ہستی کے باغ کے پھول کی خوشبو ہے. بہار کا موسم دلوں کو تازگی عطا کر رہا ہے اور ہوا دوستوں کی جان کو لطف بخش رہی ہے. شاعر کا دل پھولوں اور کلیوں کو جام اور مینا کی تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ راستہ ہریالی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سراہی پر نقاشی کی گئی ہو. بلبلوں کی آواز غم کی کیفیت کو ختم کرنے والی ہے اور خیاباں میں صبا اپنے آپ میں مست ہو کر گھومتی پھر رہی ہے. جب دل نے اپنی یہ تقریر ختم کی تو عقل نے پریشان ہو کر شاعر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے بے خبر، تو بے وقوف اور نادان ہے جو دل کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہے. یہ سچ ہے کہ باغ کی سیر دل کو لبھانے والی ہے، لیکن صرف اسی کے لیے جو مالدار اور امیر ہے. یہ کسی غریب، فقیر اور دکھ درد کے جال میں پھنسے مفلس کو زیب نہیں دیتی. اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہی ہے اور پرندوں کی چہچہاہٹ کو سننا ہے تو پھر چل اس کا دربار اور اس کی محفل کے گلزار دیکھ، جس کو دیکھ کر اتنا قدیم آسمان جھک کر کھڑا ہے اور ادب سے اسے مسلسل سلام کر رہا ہے. اب یہاں اس کا دربار سے مراد کیا ہے؟ ناگپور کے راجا رگھو جی راؤ بھونسلے ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی بہت اچھا باغ ہے ان کا خود کا دربار، ان کا گھر، ان کا محلات بہت اچھے ہیں. بہرحال تو یہ راجا کے یہاں ملازم تھے، تو انہوں نے آخر میں راجا کی تعریف اور توصیف بیان کر دی، یعنی اس کی خوبی بیان کر دی ہے نا. آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے الفاظ معنی. میل دل یعنی دل کی چاہت ہے نا، میل دل. میل کہتے ہیں میلان ہے نا، میلان دل کی چاہت، یہ میل یہ میل ہے نا. دید سرو سمن، سرو کے درخت اور چمیلی کے پھولوں کو دیکھنا ہے نا. سمن یعنی چمیلی کا پھول ہے نا، اور سرو کو وہ دو پیڑ جو ایک دم سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا، کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک دم سیدھا یعنی اس کی بلندی کم سے کم 100 فیٹ تک ہوتی ہے، وہ سرو کا درخت ہے. تا کجا کب تک، گریبان خاطر ہے نا، گریبان گریبان یعنی یہاں پہ گریبان خاطر کا مطلب کیا ہے؟ مراد ہے طبیعت. 100 پارا 100 ٹکڑے. عطر بیض چمن، باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا ہے نا. چمن یعنی باغ، عطر یعنی خوشبو، اور بیض ہے نا، عطر بیض چمن یعنی باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا. مست مینائے بوئے سمن ہے نا، یاسمین، چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہے نا، چمیلی کی خوشبو سے مست ہے نا، بھری ہوئی. لطف بخشندہ جان یاراں، دوستوں کی جان کو لطف دینے والا. صفیر یا نادل یعنی کس کی؟ بلبلوں کی آواز نا، بلبل ہوتے ہیں نا، بلبل پرندہ، اس کی آواز. صفیر بلبلوں کی آواز. ملامت ربا، ملال کو ختم کرنے والا ہے نا. خیاباں کہتے ہیں کیاری کو ہے نا،
آشفتہ پریشان، ابلا بیوقوف، اہل برگ و نواں مال و متاع والے امیر لوگ، ہے نا. گل گشت بازار کی باغ کی سیر، ہے نا. گل گشت یعنی باغ کی سیر. زیبا اچھی لگنے والی، مناسب. مفلس بندے دام انا، دکھ درد کے جال میں پھنسا غریب، ہے نا. مفلس بندے دام انا، ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ درد کے جال میں پھنسا ہوا غریب. مطلوب یعنی مقصود. سماع صفیر نوازن، اس کا مطلب ہوتا ہے چہچہاہٹ کی آوازوں کو سننا. قد خم جھکا ہوا، قد خم، خم یعنی جھکنا اور قد یعنی جو ہائٹ ہوتی ہے نا. قد خم جھکا ہوا قد. بحر مجرا سلامی کے لیے. دمادم یعنی مسلسل، ہے نا. یہ ہو گئے الفاظ معنی نا. اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، ہم اس کا ابھی میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کیا ہے اور اس کے الفاظ معنی بتائے. اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ہم لوگ کیا کریں گے، ڈائریکٹلی اس نظم کے اشعار کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، ہے نا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس سبق کو پڑھتے رہیے. یہ جو ایک آگے بولتا چلوں آخر میں کہ یہ جو نظم ہے یہ کیا ہے، شاعری کی ایک صنف مثنوی ہے نا. یعنی مثنوی یعنی ایسے اشعار جس میں کنٹینیوسلی بغیر رکے ہوئے کسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی خوبصورتی اور اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، یہ مثنوی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا خوب خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.